بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم کنز الدقائق حصہ دوم سبق نمبر 277 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم کتاب الاشربہ سے متعلق پڑھیں گے۔ آج کی اس سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ مصنف علیہ الرحمہ سب سے پہلے اشربہ یعنی شراب کی تعریف ذکر کریں گے، اس کے بعد پھر مصنف علیہ الرحمہ انواع الاشربۃ المحرمۃ و حکمها، اشربہ محرمہ کی اقسام اور ان کا حکم ذکر کریں گے۔ یاد رکھیں عزیز طلبہ کہ اشربہ محرمہ یعنی وہ شراب جن کو شریعت نے حرام قرار دے دیا ہے ان کی 4 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم الخمر، وہ خمر کہلاتا ہے۔ النوع الثانی الطلاء، دوسری قسم طلاء کہلاتا ہے، اور تیسری قسم السکر، وہ سکر کہلاتا ہے، اور چوتھی قسم نقیع الزبیب کہلاتا ہے۔ نقیع الزبیب جو کشمش کے رس سے بنایا جاتا ہے، اور سکر تر کھجور یا چواروں کے رس سے جو شراب بنایا جاتا ہے اس کو سکر کہتے ہیں، اور طلاء کہتے ہیں انگور کا نچوڑا ہوا پانی جب وہ پکایا جائے اور اس کا 2 ثلث سے کم باقی ہو تو اس کو طلاء کہتے ہیں۔ اور خمر تو مشہور ہے کہ انگور کا کچا پانی جب اس میں جوش آ جائے اور وہ جاگ پھینکنے لگے اور وہ مسکر ہو جائے تو اس کو خمر کہتے ہیں۔ تو ان 4 قسموں کی تفصیل مصنف علیہ الرحمہ اور ان کا حکم آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ عزیز طلبہ، تو آتے ہیں کتاب کی طرف۔ سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں۔ کتاب الاشربۃ الشراب ما يسكر والمحرم منها 4 الخمر وهي الني من ماء العنب إذا غلا واشتد وقذف بالزبد، وحرم قليلها وكثيرها، والطلاء وهو العصير إن طبخ حتى ذهب أقل من ثلثيه، والسكر وهو النيء من ماء الرطب، ونقيع الزبيب وهي النيء من ماء الزبيب، والكل حرام إذا غلا واشتد، وحرمتها دون حرمة الخمر فلا يكفر مستحلها بخلاف الخمر۔ یہ کتاب ہے کتاب الاشربہ۔ اشربہ کے بیان میں، اشربہ یہ شراب ان کی جمع ہے۔ لغت میں ہر اس مائی چیز کو کہا جاتا ہے جو پی جا سکے، یعنی جو پینے کے قابل ہو، خواہ وہ حلال ہو یا حرام ہو، جیسے پانی ہے، رس ہے، شربت ہے، شہد ہے وغیرہ ذالک۔ اور شرعاً شراب ان حرام اشربہ کو کہا جاتا ہے جو نشہ آور ہو، جس کی پینے سے انسان کے عقل پر پردہ آ جاتا ہو۔ اس سے پہلے مصنف علیہ الرحمہ نے کتاب الشرب اور شرب کے مسائل ذکر کیے۔ شرب چونکہ وہ حلال ہے تو اس لیے حلال کو مقدم رکھا، اور اشربہ میں سے بہت سارے حرام ہیں، تو اس لیے مصنف علیہ الرحمہ نے شرب کے بعد اب کتاب الاشربہ کا ذکر فرمایا۔ سب سے پہلے مصنف علیہ الرحمہ الشراب ما یسکر سے شراب کی تعریف ذکر فرما رہے ہیں۔ تو فرماتے الشراب ما یسکر، شراب کہتے ہیں اس چیز کو جو نشہ لائے اور مست اور بے ہوش کرے۔ یسکر اسکار سے ہے، یعنی جس چیز کے استعمال سے انسان کو نشہ آئے، انسان مست ہو جائے، اور جو چیز انسان کو بے ہوش کر دے اور عقل پر پردہ لے کر آئے اس کو شراب کہتے ہیں۔ والمحرم منها 4 اقسام، مصنف علیہ الرحمہ اس عبارت سے اشربہ محرمہ کی قسمیں ذکر فرما رہے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ ایسی چیزیں جن سے عقل پر پردہ آ جاتا ہے جو شرعاً حرام ہے اس کی 4 قسمیں ہیں۔ والمحرمۃ منها اشربہ میں سے
وہ شراب جن کو شریعت نے حرام قرار دے دیا ہو، اربعۃ اس کی 4 قسمیں ہیں۔ الخمر پہلی قسم جو ہے وہ خمر ہے۔ خمر لغت میں کہتے ہیں ڈانپنے کو، اور اصطلاح میں ما یخامر العقل، یعنی وہ چیز جو عقل پر پردہ ڈالے۔ خمر کو بھی خمر اس لیے کہتے ہیں کہ یہ عقل پر پردہ ڈال دیتی ہے۔ مصنف علیہ الرحمہ نے خمر کی تعریف کی ہے، وَهِيَ النِّيءُ مِن مَاءِ الْعِنَبِ۔ یاد رکھیں عزیز طلبہ، نیئن یہ ہے اجوفیائی اور محموز اللام سے، اس کو نیئن پڑھنا بھی جائز ہے اور نیجن پڑھنا بھی جائز ہے۔ نیجن جب ہم پڑھیں گے تو اس صورت میں افیون اور خطیتن والا قانون اس میں لگے گا، حمزہ کو ما قبل یا کے جنس کر دیں گے اور پھر یا کا یا میں ادغام کر دیں گے تو نیئن سے نیجن بن جائے گا، جیسے نبیون ہم پڑھتے ہیں، یہ اصل میں نبیون تھا، یہ حمزہ ما قبل یا ساکن، پھر حمزہ کو یا کیا اور یا کا یا میں ادغام کر دیا تو نبیون سے نبیون بنا، اسی طرح نیئن سے نیجن بن جائے گا۔ تو اس کو وہی نیئو یا وہی نیجو دونوں طرح پڑھنا یہ جائز ہے۔ آپ کی کتاب کے حاشیہ میں بھی پہلی 2 سطروں میں اسی کی طرف اشارہ ہے کہ یا کے تشدید کے ساتھ اور حمزہ کے اظہار کے ساتھ دونوں طرح اس کو پڑھا جا سکتا ہے۔ تو فرماتے ہیں بہرحال شراب کی اصطلاحی تعریف فرما رہے ہیں کہ وَهِيَ النِّيءُ مِن مَاءِ الْعِنَبِ۔ خمر کی اصطلاحی تعریف کیا ہے کہ خمر انگور کا نچوڑا ہوا پانی ہے، جب اس کو چھوڑا جائے اذا غلا، اور جب اس کو چھوڑا جائے یہاں تک کہ اذا غلا وہ جوش مارے، واشتدہ اور خوب گاڑھا ہو جائے اور تیز اور قوی ہو جائے، وقذف بالزبد اور جانک پھینکنے لگے تو یہ خمر کی اصطلاحی تعریف ہے۔ تو فرماتے ہیں وَالنِّيُّ وہ کچا پانی ہے، من ماء العنب انگور کے پانی میں سے، اذا غلا جب اس کو چھوڑا جائے اور اسی طرح رکھا جائے، اذا غلا یہاں تک کہ رکھ کر اس میں جوش پیدا ہونے لگے، یعنی نیچے سے وہ ابلنے لگے، واشتدہ اور پھر جوش مار کر خوب گاڑھا ہو جائے، سخت ہو جائے، وقذف بالزبد اور پھر جانک پھینکنے لگے تو یہ خمر کہلائے گا۔ وقذف بالزبد کی یہ قید امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے۔ صاحبین رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جاگ پھینکنے کی ضرورت نہیں، جب وہ جوش مارے اور خوب سخت ہو جائے اور مسکر بھی ہو جائے تو یہ خمر کہلائے گا اور حرام ہو جائے گا۔ جاگ پھینکنے کی شرط یہ ضروری نہیں۔ امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ جاگ پھینکنا بھی ضروری ہے، یہ شرط بھی لگاتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں اس وجہ سے کہ چونکہ خمر کے احکام قطعی ہے، جاگ پھینکنے سے ہر قسم کا شبہ ختم ہو جائے گا اور یہ قطعی خمر بن جائے گا، اس لیے فرماتے ہیں کہ قطعی خمر بنانے کے لیے جاگ پھینکنا یہ ضروری ہے۔ بہرحال مفتابی قول اس میں صاحبین ہی کا ہے، اگرچہ صاحب کنز نے متن میں گویا کہ امام صاحب کے قول کو ترجیح دی ہے۔ وَهِيَ النِّيءُ مِن مَاءِ الْعِنَبِ اِذَا غَلَا وَاشْتَدَّ وَقَذَفَ بِالزَّبَدِ تو یہ خمر کہلائے گا، اور یہ انواع الاشربۃ المحرمہ کی پہلی قسم ہے جو بالاتفاق حرام ہے، کسی کے بھی ہاں یہ جائز نہیں۔ اس کا ایک قطرہ پینا بھی یہ ناجائز اور حرام ہے، چاہے وہ عقل پر پردہ لائے یا نہ، چاہے وہ مسکر ہو یا نہ ہو، یعنی پینے والے کے لیے وہ مسکر ہو یا نہ ہو، لیکن ہر حال میں اس کا ایک نقطہ نجس العین ہے، قطعی طور پر حرام ہے، اس کا استعمال کسی بھی طریقے سے درست نہیں، اور اس کو حلال سمجھنے والے جو ہے وہ کافر ہے۔
وحرم قلیلها وکثیرها، اسی کی طرف مصنف علیہ رحمہ اشارہ فرما رہے ہیں کہ یہ بالاجماع خمر کی قلیل اور کثیر دونوں حرام ہے، کیونکہ خمر کی قلیل مقدار داعی للکثیر ہوتی ہے، تو اس لیے جس طرح کثیر حرام ہے اسی طرح قلیل بھی حرام ہے۔ والطلاء، دوسری چیز انواع الاشربۃ المحرمہ کی دوسری قسم وہ طلاء ہے۔ طلاء طا کے کسرہ کے ساتھ یہ کسے کہتے ہیں؟ هو العصیر ان طبخ حتی ذهب اقل من ثلثیہ، وہ یہ ہے کہ انگور کا نچوڑا ہوا پانی، انگور کا نچوڑا ہوا پانی اتنا پکایا جائے کہ پکانے سے اس کے 2 سے کچھ کم خشک ہو جائے۔ هو العصیر یعنی العصیر اے النی من ماء العنب، انگور کے نچوڑا ہوا پانی کو عصیر کہتے ہیں۔ تو طلاء سے میرا انگور کا نچوڑا ہوا پانی، اور انگور کا نچوڑا ہوا پانی رس ان طبخا، اگر اس کو پکایا جائے اور پکا کر حتی ذهب اقل من ثلثیہ، یہاں تک کہ اس کی 2 سے کچھ کم چلا جائے، جل جائے، اور اس 2 یا 2 سے کچھ زیادہ رہ جائے، تو اس کو طلاء کہتے ہیں۔ اس کو طلاء کہتے ہیں۔ بعض رات کی رائے یہ ہے کہ جب 1 خشک ہو جائے تو اس کو طلاء کہتے ہیں، اور جب نصف خشک ہو جائے گا اس کو منصف کہتے ہیں، اور جب تھوڑا سا پکایا جائے اور تو اس کو بازغ کہتے ہیں۔ اور یہ سب حرام ہے اسی شرط کے ساتھ کہ جب جوش کا گاڑھا ہو جائے، اور امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ جاگ پھینکے، صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بس جاگ پھینکنے کی ضرورت نہیں، بس مسکر ہو جائے تو یہ بھی حرام ہے۔ والسکر، تیسری قسم جو ہے وہ سکر ہے۔ سکر سین اور کاف کے فتح کے ساتھ والنی من ماء الرطب، سکر کہتے ہیں یعنی پختہ تر کھجور کا رس جو جوش کھا کر گاڑھا اور مسکر ہو جائے، یعنی پختہ اور تر کھجور کا رس جب جوش کھا کر وہ گاڑھا ہو جائے اور مسکر ہو جائے، امام صاحب کے ہاں جب وہ جاگ پھینکے اور صاحبین کے ہاں جاگ پھینکنے کی ضرورت نہیں۔ وَالنِّیءُ مِن مَاءِ الرُّطَبِ، رطب کہتے ہیں تر کھجور کو، تو تر کھجور ہو یا جو ہے خشک چوارے ہو، جو بھی ہو، اس کا کچا پانی جب وہ جوش مارے گاڑھا ہو جائے اور جاگ پھینکنے لگے تو یہ سکر کہلاتا ہے۔ ونقیع الزبیب، اور شراب بے محرمہ کی چوتھی قسم نقیع الزبیب ہے۔ نقیع الزبیب هو النیء من ماء الزبیب، وہ کشمش کا کچا پانی ہے، جب وہ جوش کھا کر گاڑھا ہو جائے تو یہ بھی حرام ہے۔ کشمش کا کچا پانی جب وہ جوش کھا کر گاڑھا ہو جائے تو فرماتے ہیں یہ بھی حرام ہوگا۔ پھر اس میں بھی وہی اختلاف، امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ جاگ پھینکنا ضروری ہے اور صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ جاگ پھینکنے کی بھی ضرورت نہیں۔ والکل حرام اذا غلا واشتد، یہ سب کے سب، والکل سے مراد عزیز طلبہ یہ آخری 3 قسم ہے، یعنی خمر کے علاوہ۔ خمر کا حکم تو مصنف علیہ الرحمہ نے ذکر کر دیا کہ حرم قلیلها وکثیرها، لیکن باقی یہ جو 3 قسم ہے، طلاء، سکر اور نقیع الزبیب، یہ 3 قسمیں جو ہے الکل حرام، یہ بھی سب کے سب حرام ہیں۔ اذا غلا واشتد، جب یہ جوش مارے اور خوب گاڑھا ہو جائے، سخت ہو جائے تو یہ حرام ہے۔ امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پھر چونکہ وقذف بالزبد بھی ضروری ہے کہ یہ جاگ پھینکے، صاحبین کے ہاں ضروری نہیں، مفتابی قول صاحبین رحمہم اللہ تعالیٰ کا ہے، اس لیے مصنف علیہ الرحمہ نے یہاں پر ان صاحبین ہی کا قول ذکر کیا ہے۔ وحرمتها دون حرمت الخمر، یہ جو تینوں قسموں کی شراب ہے یعنی طلاء، سکر اور نقیع الزبیب، یہ بھی حرام ہے، لیکن ان کی حرمت خمر کی حرمت سے کچھ کم درجے کی ہے۔ خمر کی حرمت چونکہ کتاب اللہ، سنت رسول اور اجماع امت سب سے ثابت ہے، اس کا ایک قطرہ پینا بھی حرام، قلیل و کثیر سب حرام ہے، ناجائز اور حرام ہے، اور اس کو حلال سمجھنے والا اور مباح سمجھنے والا
خود کافر ہو جاتا ہے، لیکن اس کی حرمت یعنی ان تینوں کی حرمت کچھ کم ہے، لہذا یہ تھوڑا بہت پینا جس سے پینے والے کو سکر نہ آئے، نشہ نہ آئے، تو یہ ٹھیک ہے، لیکن زیادہ پینا جس سے پینے والے کو جو ہے وہ نشہ چڑھ جائے تو پھر یہ حرام ہوگا۔ فلا یکفر مستحلها بخلاف الخمر، اور فرماتے ہیں شراب کی ان تین قسموں کو حلال سمجھنے والے کی تکفیر نہیں کی جائے گی، بلکہ اس کو گمراہ کہا جائے گا، بخلاف الخمر، بخلاف خمر کے، کہ اس کو حلال سمجھنے والے کی تکفیر کی جائے گی اور اس کو کافر قرار دے دیا جائے گا۔ تو عزیز طلبہ، آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے کتاب الاشربہ شروع کی، تو آج کے سبق میں ہم نے اشربہ کی تعریف اور اس کے بعد اشرب محرمہ کی 4 قسمیں، خمر، طلا، سکر اور نقیع الزبیب سے متعلق پڑھا۔ چاروں قسموں کی تعریف اور ان کا حکم ہم نے پڑھا۔ آپ حضرات اس کو خوب غور سے سنیں سمجھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔